ہمارے ماضی میں شہادت کو جتنا خوبصورت امت نے سمجھ کر اس عظیم عبادت میں آگے بڑھے، اس کی مثالیں ہزاروں نہیں لاکھوں سے تجاوز ہیں۔ تابعین میں سے حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد کے منبر پر بیٹھنے والا عالم اس بات کی تبلیغ کر رہا تھا کہ دیکھو، جہاد اللہ نے اسلام میں بہت اہمیت کا حامل، امت کی فقیری فرمایا گیا۔ فرمایا جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی کبھی بھی پسپا نہیں ہوگی، کبھی بھی ذلت کے گڑھوں میں نہیں گرے گی۔ تو اس مقام پر انہوں نے سمجھایا، وہ فاروق نامی تابعی کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں تیار ہوں، میں بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انہیں مجاہدین میں شمار کر لیا، کہا آپ گھر جائیے، تیاری کر کے آئیے، اور آج لشکر اسلام کفار کی سرکوبی کے لیے نکل رہا ہے، آپ اس جنگ میں حصہ لیں اور اللہ جل شانہ کی رضا حاصل کریں۔ فاروق نامی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، تیاری کرتا ہے، اپنی زرہ پہنتا ہے، بیوی اس کی امید سے تھی۔ اس نے کہا فاروق، یہ کیسی جفا ہے کہ میں اس حال میں ہوں کہ ان قریب ہمارے گھر میں ایک خوشی آنے والی ہے اور میں اکیلی ہوں اور تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جناب فاروق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو جہاں اسلام کا مسئلہ ہو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کا مسئلہ ہو، وہاں ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ تو فرمانے لگے، دیکھو تو تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اللہ ان کا نگہبان ہے اور اللہ بہتر فرمائیں گے۔ فرمایا 30,000 درہم دے کر وہ گئے، اور اس بیوی نے قربان جائے ان ماؤں پر کیا احساسات تھے ان کے دلوں میں۔ انہوں نے کہا میں سارے حق معاف کر دیتی ہوں آپ کو۔ آج تو کوئی حق معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ خامن نہ بیوی۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میرا حق ہے کہ تم مجھے یہ کام کر دو، پانی پر لڑائی ہو جاتی ہے ہماری۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو ساری زندگی کی حق معافی کروانے کے لیے بھی رضامند تھے کہ ہم پوری زندگی کے حق معاف کر دیں گے، اور راضی ہیں اس پر۔ ساری زندگی کے حق معاف کر دیے گئے۔ فاروق نکلے، دنوں پر دن گزرنے شروع ہو گئے، مہینے گزرے، ہفتے گزرے، سال گزرے، کئی بہاریں آئیں اور کئی چلی گئیں۔ کئی مرتبہ سورج طلوع ہوا اور وہ غروب ہو گیا، کئی مرتبہ چاند نکلا اور وہ ڈوب گیا۔ کبھی خبر آتی کہ فاروق قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، کبھی خبر آتی وہ قید میں ہے کافروں کی، کبھی خبر آتی نہیں وہ بھی زندہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک خوشی دی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ماں نے جس کا نام ربیہ رکھا، وقت گزرتا رہا، وہ پڑھنا لکھنا سیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ چکا تھا۔ مدینہ الرسول میں ماں نے ایک مدرسے میں انہیں داخل کروایا۔ میں بتا یہ رہا ہوں جن کے ماں باپ نے دین پر محنت کی، دین کی آبیاری میں محنت کی، انہی کے بیٹے ربیہ بنے تھے۔ ہاں، ہم سارے دن ظلمت میں اور گناہوں میں اور اللہ کی بغاوت میں دن گزار کر یہ سمجھے کہ ہمارے گھر صلاح الدین پیدا ہو، ہرگز نہیں۔ ہم سارے گناہ کر کے اللہ کی بغاوت میں دن رات گزار کر ہم یہ سمجھے کہ ہمارے گھر نور الدین زنگی پیدا ہو، یہ ممکن نہیں۔ دین کی جنہوں نے محنت کی، اللہ نے انہی کے گھروں میں ایسے لال پیدا کیے۔ تو مدرسے میں گئے، اللہ نے بڑا علم دیا، قرآن اور حدیث میں، علم فقہ میں اور علم ادب میں اللہ جل شانہ نے وہ کمال دیے کہ زمانہ ان کی مثالیں آج بھی دیتا ہے۔ کافی لمبے عرصے کے بعد وہ جنگوں پہ جنگ کر رہے ہیں، جہاد سے جہاد پر جا رہے ہیں، آگے چلتے جا رہے ہیں، ملکوں میں جہاد، تاجکستان سے چلے اور قسطن دنیا تک جہاد کرتے گئے، اور بالآخر مجاہدوں کے امیر نے کہا آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ غازی بن کر آپ گھروں میں لوٹ جائیے۔ تو جناب فاروق رحمۃ اللہ علیہ بھی گھر کی طرف لوٹے، اپنے مال غنیمت گھوڑے پر رکھا
اور بوڑھے ہاتھوں کے ساتھ تلوار ہاتھ میں تھامی اور ایک ہاتھ سے نیزہ اٹھایا اور وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اب مدینہ میں داخل ہوئے تو سوچ کی دنیا میں گم ہو گئے، کہنے لگے پتہ نہیں بیوی کو چھوڑ کے گیا تھا، پتہ نہیں وہ بیوی زندہ ہوگی کہ نہیں، وہ بیوی میری امید سے تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی یا وہ گھر پھر ختم ہو گیا یا وہ بیچ دیا گیا۔ انہی سوچوں میں گم چل رہا ہے کہ اچانک ایک دہلیز پر پہنچتا ہے، گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، جیسا کہ اس دروازے نے اس کے قدم روک لیے ہوں، قدم پکڑ لیے ہوں۔ کہنے لگا یہ گھر میرا لگتا ہے، تو بڑا بے تکلف ہو کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ ابھی اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک کڑکدار آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ رکے، اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ تم داخل ہو رہے ہو؟ تو فرمایا یہ گھر تو میرا ہے۔ نہیں یہ گھر میرا ہے۔ جھگڑا پڑتا رہا، بات آگے نکل گئی کہ ماں کے کانوں میں آواز پڑی۔ ماں نے دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، باہر جب نظر کی تو دیکھا کہ آج 27 سال کے بعد کمر جھکی ہوئی ہے اور جناب فروخ رحمت اللہ علیہ تشریف فرمایا بیٹا ربیہ مت جھگڑو، ادب کرو، مرحبا کہو، یہ تمہارا باپ ہے۔ اب منظر بدل گیا، باپ کے ہاتھ چومنے لگا، بیوی نے بھی آ کر ان کے ہاتھ چومے، سلام دعا کے بعد ساری رات باتیں ہوتی رہیں، بآخر سو گئے۔ صبح کو اٹھے جناب فروخ رحمت اللہ علیہ اور کہنے لگے اندھیرے میں ربیہ چلو آؤ نماز کی طرف چلتے ہیں۔ تو بیوی نے بتایا کہ ربیہ تو رائے تو بہت پہلے سے مسجد میں چلے گئے۔ تو جناب فروخ رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے، فرماتے نماز ہوئی، بڑی لمبے مجمع تھے کہ مسجد نبوی کے صحن بھرے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد لوگ بڑے مؤدب بن کے بیٹھ گئے، طلباء بھی تھے اور بڑے بڑے رئیس سلطنت کے لوگ بھی تھے اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ درس سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ کہ میں بھی درس سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اچھا یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ درس قرآن بیٹھ کے سنتے تھے، اب ہمارے پلے بھی کچھ نہیں اور قرآن سننے کو بھی ہم تیار نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ درس قرآن ہوا، لوگ سنتے رہے، بالآخر درس قرآن ختم ہوا، لوگ اپنی نشستیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن فروخ بیٹھا دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اتنا عالی المقام عالم عرب دنیا نے آج تک شاید نہ دیکھا ہو، کسی ماں نے آج تک جنم ہی نہ دیا ہو، اتنا علم۔ ساتھ والے بیٹھنے والے سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ ربیعۃ الرائے، یہ محدث ہیں بڑے عرب کے۔ اچھا اللہ نے کتنا علم دیا ہے، کتنی عزت اور مقام دیا ہے کہ بڑے بڑے شہنشاہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے۔ پھر پوچھنے لگے اچھا اس کا تم نے والد کا نام نہیں بتایا، تم نے ربیعۃ الرائے بتایا ہے، کہ ربیعۃ اس کا نام تو ربیعہ ہے، لیکن فقہا میں بڑے بڑے فقیہوں کو جب مسئلے میں کوئی الجھن ہو تو وہ ان سے رائے لیتے ہیں، اور جب یہ رائے دے دیں تو پھر اس کے آگے بس اسی رائے کو قبول کیا جاتا ہے پوری عرب دنیا میں۔ تو کہنے لگے یہ بیٹا کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں یہ ایک فروخ نامی شخص کا بیٹا ہے، اس کا باپ آج سے 27-28 سال پہلے جہاد میں گیا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے، دیکھنے والے کو پتہ نہ چلا کہ یہ آنسو کیوں گرے۔ گھر آیا، رونے لگا اور کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تو نے تربیت کا حق ادا کر دیا ہے، میرے بیٹے کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے کج کلا اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے۔ تو اس ماں نے ایک تاریخی جملہ بولا، کہا جن کے باپ، جن کے والدین دین کی آبیاری کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوں، اللہ ان کی اولادوں کو بھلا ضائع کرتا ہے؟ اللہ ان کی اولادوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ہم جو گلہ کریں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جواب ہے ہم بھی تو اللہ کے باغی ہیں، ہماری اولادیں فرما بردار کیسے ہوں؟ وہ لوگ اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ جل شانہ نے ان کی اولادوں کو بھی نیک بنایا، اللہ نے محدث اور معلم بنایا، فقہا بنایا۔ تو میرے عزیزوں ان لوگوں نے دین کی آبیاری میں محنت کی، آج ایک بار پھر پورا باطل اور پھر کفر ایک بینچ پر جمع ہو کر ایک بار پھر وہ اسلام کو زمین سے ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور امت کو انہوں نے ایک عجیب درس دیا ہے، امن کا درس دیا ہے کہ اگر تمہاری نسلوں کو ختم بھی کر دیا جائے، تمہارے قرآن کو ختم بھی کر دیا جائے، تو
تو تم بولو نہیں، امن کا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔